إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم صفِ علماء اور منتظمین کانفرنس، حاضرین کرام، رجال و نساء، اور ہمارے نوجوان جو مستقبل کی ہماری امیدوں کی تعبیر ہیں، ان سب سے تھوڑی دیر بیٹھ کر کے باتیں کرنے کا جو موقع مل رہا ہے، اس سے میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ وقت تنگ ہے، اس وجہ سے موضوع اس قسم کے کانفرنسوں کا موضوع ہو جاتا ہے کہ اس سے فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک موضوع تیار کر لے جاتے ہیں، لمبا چوڑا ہوتا ہے، اور اس کو بھی جب ہم لاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، اصل موضوع اور اصل کتابت جو ہے اپنی گھر چھوڑاتے ہیں، اس کا فوٹو لاتے ہیں، کہیں گم ہو تو ضائع نہ ہو جائے۔ تو بہرحال اس میں سے بہت الحمدللہ کچھ چیزیں ہیں جو محسن انسانیت کے نام سے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ چیزیں تھیں۔ اگر کچھ توفیق ملے وقت میں تو انشاءاللہ اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم سب اپنا لقب مسلمان رکھتے ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، مسلمان رکھا ہے۔ تمام انبیاء کا دین اسلام تھا۔ آپ آیات دیکھیں، آیات جن کا ہم نے ذکر کیا ہے کچھ، بہرحال جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اسی طرح اور دوسرے انبیاء بھی ان کا دین اسلام تھا۔ اسلام یہ سلم اور سلامتی سے مشتق ہے، نکالا گیا ہے، اور اسی سے ہم اس کا قریبی معنی ایمان کا بھی ہے، ہم مسلم بھی ہیں، مومن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن کہا ہے اور یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب سے نوازا ہے۔ تو ایمان امن سلامتی سے ہے، اسلام بے شک امن و سلامتی کا دین ہے۔ اسلام نے ہمیشہ دنیا میں جب بھی اس کو موقع ملا تو خدمت خلق کیا ہے، اس میں کسی کی تمیز نہیں کی ہے۔ اسلام نے ہمیں تعلیمات جو دی ہیں وہ یقیناً پوری دنیا کے لیے امن و سلامتی کی تعلیم ہے۔ اگر کوئی شخص، پیارے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا مجرم وہ ہے قیامت کے دنوں، مومن نہیں ہے جو جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ پڑوسی کوئی بھی ہو، پڑوسی کئی قسم کے ہوتے ہیں، آپ کا قریبی ہے اور ایک عام مسلمان ہے، ایک غیر مسلم ہے، سب کے لیے ہم سلم، سلامتی اور امن کا پیغام بنیں، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ بہرحال اسی طرح تمام انبیاء کی تعلیمات میں توحید تھی۔ توحید کا معنی اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں۔ جو نبی آئے، موسیٰ رسول اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، ابراہیم رسول اللہ، یعقوب رسول اللہ، اور ہر امت پر فرض تھا کہ اپنے رسول کی اتباع کریں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذنہ۔ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ جاؤ، جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے آیت پڑھی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام اور شیطان ابلیس کو اتار کر کے جاؤ، تم لوگ آپس میں دشمن رہو گے، لیکن تم لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم اپنی ہدایت کے طریقے بھیجیں گے، اور جو ان کی اتباع کرے گا تو اس کے لیے ہماری رحمت ہوگی، اور جو ہماری مخالفت کرے گا تو ہم اس کی زندگی
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجیرن کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو امن کا پیغام دینے والا بنایا۔ بے شک ہمارے محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمارے لیے مکمل تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کی لائے ہوئی اسلام کو، توحید میں کسی نبی کی شریعت میں فرق نہیں، لیکن شرائع کیا لفظ ایک استعمال ہوتا ہے، تکالیف شرعیہ، صلاۃ، زکوٰۃ، حج اور دوسرے امور میں اختلاف رہا ہے۔ بعض انبیاء کے یہاں سختی رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کی تعریف میں فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر جو سختیاں تھیں ان کو آسان کرنے کے لیے پیارے رسول نے آسان دین اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو آسان دین دے کر کے بھیجا۔ تو شرائع میں اختلاف تھا، اور یہ بھی چیز ہم مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ دنیا میں اور پھر ان ادیان کو ماننے والے بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارا دین وہ نہیں رہا جو حضرت موسیٰ لے کے آئے تھے، جو حضرت عیسیٰ لے کے آئے تھے، جو حضرت ابراہیم لے کے آئے تھے۔ اس میں بہت کچھ رد و بدل پوپ پادریوں نے کر دیا تھا۔ بے شک اللہ کی گواہی یہ ہے، اللہ تعالیٰ یحرفون الکلم عن مواضعہ، لیکن وہی لوگ یہ گواہی دیتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی کتاب جس طرح آسمان سے اتری تھی محفوظ ہے تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب اللہ و سنت رسول۔ کتاب اللہ کے ضمن میں پیارے رسول کی لائی ہوئی دوسری وحی اللہ کی حکمت کہ قرآن کو ایک عام لائحہ بنا کر کے، نظام حیات بنا کر کے، جس طرح بہت سے قوانین حکومت کے ہوتے ہیں لیکن اس میں اس کی توضیح اور تشریح بھی ہوتی ہے، تو یہ قرآن، یہ احادیث رسول قرآن کی توضیح اور تشریح ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کے اوپر قرآن اتارا تاکہ آپ اس کو اس کی تفسیر فرما دیں۔ اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں ہم قرآنی ہیں، قرآن ہی کو لیں گے، تو وہ کس طرح صلاۃ پڑھے گا، کس طرح زکوٰۃ دے گا؟ بیچارہ وہ دین سے بے دین ہے۔ بے شک تو ہمارا دین قرآن اور سنت سے مراد ہے، عبارت ہے۔ قرآن و سنت کو اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کی حیات میں مکمل فرما دیا۔ پیارے رسول کی حیات ایک پہلو کی نسبت سے ہم اگر یہاں دیکھیں گے، جس موضوع ہمارے بھائیوں نے محسن انسانیت کانفرنس کا دیا ہے، تو پورے طور پر مکمل ایک شخصیت واضح طور پر ہمارے سامنے پیارے رسول کی آتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم دوسرے انبیاء کی تعلیمات کو دیکھیں تو ہمیں بڑا اندھیرا ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو، پیارے رسول کے لائے ہوئے اسلام کو آخری اسلام قیامت تک رکھنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس وجہ سے کسی کو اس میں ایک حرف تغییر اور تبدل کا موقع نہیں دیا، ایک حرف کے بدلنے کا اور نہ اس کی تبدیل کا موقع دیا۔ حدیث رسول میں لوگوں کو موقع ملا کہ جھوٹ بول کر کے کچھ ادھر ادھر کی باتیں داخل کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی جماعتوں کو پیدا کیا جو ایک ایک حرف کی غلطیوں کو نکال کر کے ہمیں ایک حدیث رسول کے اسکالر نہ کہوں، اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں کہوں گا کہ یقیناً دنیا میں اگر کوئی قانون ایسا ہے کسی گزشتہ تاریخ کی توثیق اور اس کو صحیح یا غلط ماننے کے لیے، تو ہمارے محدثین کو اللہ نے توفیق دی۔ ایسا قانون انہوں نے بنایا کہ اس کے ذریعے پیارے رسول کے صحیح احادیث اور ضعیف احادیث کی تمیز ہو رہی ہے۔ میں دور نکل رہا ہوں، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محسن انسانیت بنا کر کے بھیجا۔ دوسرے لفظ میں آپ کو رحمۃ للعالمین آپ کو بنایا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین عالم کی جمع ہے۔ عالم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے سب عالم ہیں، اس میں جن انس سب سے پہلے، اور پھر چرند پرند جتنی دنیا کی جانور ہیں، پہاڑ ہیں، حجر ہیں، سب اس میں داخل ہیں۔ پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے فرمایا
تیاری کچھ اور کر لیتے ہیں، لیکن شیخ موقع چونکہ بہرحال معاف کیجیے گا تھوڑا سا اگر ہم ڈھونڈنے میں تو اللہم صلی علی محمد وآلہ وآلہ وسلم اللہم سہل. تو اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت کا ذکر کر فرمایا لقد من اللہ نے احسان فرمایا علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول بھیجا. انسان تھے، بشر تھے، نہ جن تھے نہ اور ملک تھے، انہی میں سے. کیونکہ ایک جس کو آئیڈیل آپ کہیں گے یا نمونہ بننے کے لیے، انسانی کے نمونہ بننے کے لیے انسان ہی جیسا چاہیے. پھر رسول کی زندگی ایک ایک لمحے کی آپ کے ایک ایک لمحے سے مشابہ ہے. آپ الحمدللہ ماں باپ سے پیدا ہوئے اور کس طرح آپ نے اپنی جوانی گزاری، شادی کی ایک شوہر کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے. پھر اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا ذمہ دار بنایا، وہی نازل فرمائی. آپ نے لوگوں کو کس طرح کس انداز سے آپ نے ان کو ہدایت کے راستے چھوٹے بڑے چیزوں کے. اسی وجہ سے یہودی کہا کرتے تھے، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ان نبیکم یعلمکم حتی الخراء، تمہارے نبی تو ایسا مکمل تعلیم لے کے آئے ہیں کہ چھوٹی بڑی ہگنی متنی بھی سکھاتے ہیں. حتی الخراء کہ پیخانہ کرو تو کس طرح بیٹھو اور کس طرح تم پردہ کر کے بیٹھو اور کس طرح صاف کرو. تو یقیناً اس اسلام میں ہر دنیا کے جتنی ضرورتیں ہو سکتی ہیں قیامت تک اس کا حل موجود ہے. اس انسانیت سے سکتی ہوئی انسانیت کے لیے جو اس وقت یقیناً ظلم و جہالت میں ڈوبی ہوئی ہے، ان کے لیے حل یہی ہے کہ دنیا اسلام کا استقبال کرے، اسلام کے قوانین پر عمل کرے، تو انشاءاللہ اس دنیا کو امن مل سکتا ہے. وہی امن جس کا صحیح بخاری میں ذکر ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت عدی بن حاتم اپنے گردن میں صلیب کیا کہتے ہیں، کروس کہتے ہیں شیخ، کیا کہتے ہیں، لٹکا کے آئے. اس وقت یہ مسیحی یا عیسائی یا نصرانی تھے. نصرانی کہنا صحیح ہے، مسیحی عیسائی کہنا صحیح نہیں، کیونکہ اس پر وہ ہے نہیں. تو آئے اور پیارے رسول کے پاس بیٹھے. پیارے رسول نے فرمایا یا عدی انزع عنک ھذا الوثن، یہ بت اپنے سے دور کر دو، نکال کے پھینک دیا. پھر بیٹھے تھے حضرت عدی بن حاتم، ایک آدمی آئے تو انہوں نے فقر و فاقہ کا ذکر کیا. اللہ کے رسول قحط اور فقر و فاقہ ہے. کسی نے آ کر کے شکایت کی کہ راستے بے امن ہیں، چلنا مشکل ہو چکا ہے. تو پیارے رسول نے حضرت عدی کو مخاطب کر کے کہا یا عدی هل رأیت الحیرہ، ہیرا شہر جو شام میں ہے اس کو دیکھا ہے تم نے؟ تو بخاری شریف کے لفظ مبارک ہیں، کہتے ہیں کہ ما رأیتها ولکن انبئت عنہا. کسی خبر کے معلوم کرنے کے لیے یا تو آدمی خود جا کر کے دیکھے یا سچے آدمی اس کی خبر دیں یا اتنے آدمی خبر دیں جس کو جھٹلایا نہ جا سکے. کہتے ہیں میں نے دیکھا تو نہیں ہے، ہیرا شہر نہیں گیا ہوں، اور وہ حائل کے علاقے میں، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے، وہ حائل کے علاقے کے رہنے والے تھے جو شام سے زیادہ دور نہیں ہے. لیکن کہا کہ ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن مجھے خبر ملی ہے، اس کے بارے میں معلومات ہے. پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ عورت، ابھی تو لوٹ کھسوٹ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں پورے طور پر ان کی تنفیذ نہیں ہوئی ہے، لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ یہی تعلیم سب اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کر لیں گے. اور ہیرا سے اکیلی عورت اونٹ پر سوار ہو کر کے کعبہ شریف جائے گی، طواف کرے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف اس کو نہیں ہوگا. اور تم نے دیکھا ہے کسریٰ اور قیصر کے بارے میں تمہیں معلوم ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ یہی لوگ کسریٰ اور قیصر کسریٰ کو کے خزانے کو فتح کریں گے. تو انہوں نے کہا کسریٰ ابن ہرمز؟ پیارے رسول نے فرمایا جی ہاں، کسریٰ ابن ہرمز، جس کی اتنی بڑی دھاک ہے اور اتنی بڑی حکومت سمجھی جاتی ہے، اتنی بڑی طاقت اور حکومت سمجھی جاتی ہے.
تو حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں واللہ لقد رأیت المرأة الضعینہ کا لفظ ہے، لقد رأیت الضعینة ترکب من الحیرہ وتطوف إلی بیت اللہ لا تخاف الا اللہ وکنت ممن افتتح کنوز کسریٰ، میں نے جو دیکھا تھا میں خود کسریٰ کے خزانوں کو فتح کرنے والوں میں سے تھا۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھا جائے آپ کی ایک ایک زندگی کو، تو یقیناً پیارے رسول کی جو سب سے پہلے تعلیم ہی ہوئی وہ پڑھنے اور لکھنے کی ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تعلیم سے انسان یقیناً اگر اچھی تعلیم ہو تو انسان اچھا بن جاتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ تمام خارجی اثرات سے محفوظ رکھ کر کے اس کی تربیت ہو تو وہ جو ہے اس کی تربیت اگر ہو رہی ہے تو یقیناً وہ تمام خارجی اثرات سے دور ہو کر کے اسلامی پر پیدا، ولیکن ابواہ ان کے ماں باپ ان کو یہودی نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اس تعلیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پورے طور پر تمام آلائشوں سے پاک کر دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر کے جو بھیجا، اس میں جریر ابن عبداللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف فرمائی، انک لعلی خلق عظیم، آپ بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ جریر ابن عبداللہ البجلی کہتے ہیں، بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ ناس کا معنی عام ہے، یعنی اس میں نہ کوئی مسلم ہے نہ غیر مسلم، کسی کی تفریق نہیں، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں، اشعری کہتے ہیں کہ پیارے رسول سے میں نے سنا آپ نے فرمایا لن تؤمنوا حتی تراحموا، اس وقت تک مکمل ایمان والے نہیں ہوگے جب تک آپس میں ایک دوسرے پر رحم نہ کرو۔ قالوا یا رسول اللہ کلنا رحیم، اے اللہ کے رسول ہم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہیں۔ قال انہ لیس برحمت احدکم صاحبہ، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ اپنے دوست، اپنے گھر اور اپنے اقارب کے ساتھ رحمت و شفقت کا برتاؤ کرو، ولیکن رحمت العامہ، پوری دنیا کے ساتھ رحمت اور شفقت، مسلم ہو غیر مسلم ہو۔ اسی وجہ سے آپ نے وہ آیت سنی کہ اللہ تعالیٰ اسلام بے شک تلوار نہیں اٹھاتا ہے، اور اسلام میں یہ ہے کہ جب تک مقابل والا تلوار نہ اٹھائے تم اس پہ اوپر تلوار نہ اٹھاؤ، لیکن اسلام جب بھی تلوار اٹھاتا ہے تو یہ نہیں کہ تلوار کے ذریعے سے لوگوں پر ظلم کرے اور غالب ہو کر کے اور ہمیشہ ان کے اوپر تلوار مسلط رکھے، نہیں، اسلام ظلم اور جبر والوں کے ہاتھوں سے تلوار چھین کر کے امن قائم کرنے کے لیے تلوار اٹھاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا ہے کہ ان سے قتال کرو حتی تضع الحرب اوزارہا، جنگ جو ہے اپنے آلات کو پھینک دے، دنیا سے جنگ ختم ہو جائے۔ یہ اسلام کا ایک عام تعلیم ہے۔ اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی سب کچھ ہوا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، علی، مدینہ کا ایک یہودی گھوم رہا تھا، چل پھر رہا تھا اور وہ لوگوں سے پیسے کچھ مانگ رہا تھا، تو حضرت عمر نے دیکھا کہ کیوں پیسے مانگ رہا ہے، کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کام نہیں کر پا رہا ہوں، مجھ سے جزیہ مانگا جا رہا ہے۔ آپ ایک چیز سمجھے، جزیہ آپ تو اگر گاڑی اپنی اس کے تمام کاغذات مکمل نہ کریں تو آپ کی گاڑی روڈ پر نہیں آ سکتی، کتنے خرچ دینے پڑتے ہیں۔ 1 درہم ایک شخص کے اوپر، مسلمان اس سے زیادہ ہزاروں کی زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن جو ہمارے اندر رہتے ہیں غیر مسلم، ان کے اوپر ہمارے دین کا رحم و کرم اور پیارے رسول کی لائی ہوئی تعلیم کا رحم و کرم، 1 درہم پورے سال میں ایک سر کے اوپر دینا ہے، اور وہ بھی یعنی اگر کوئی غریب ہے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک یہودی مدینہ کے بازار میں گھوم رہا ہے، تو اس کو پوچھا کہ، اور گھوم رہے تھے خود ولد درہ ان کا مشہور تھا،
لے کر کے گھوم رہے تھے، تو کہا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں مانگ رہا ہوں، اب کام نہیں کر پا رہا ہوں، میرے پاس جزیہ دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ حضرت عمر نے فوراً اس کو پکڑا اور جا کر کے اپنے کاتب سے کہا کہ ان کا جو ہے یہ بہت بڑی بے انصافی ہوگی کہ جب وہ کام کرتا تھا مجھ سے جزیہ لیتے تھے، اب ان کا خرچ پورے گھر کا تم مستقل طور پر جاری کرو۔ تو بات بڑی الحمدللہ لمبی ہے، اور یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے رسول کی سیرت کو پڑھیں زیادہ سے زیادہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے۔ رہ گئی بات کہ ہم واقعی مصیبتوں میں پھنسے ہیں، ہزار قسم کے۔ ہماری اولاد، ابھی ہم سن کر کے دل بڑا بھنایا، ہم بڑے سرے بازار ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ یقیناً وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے تعلیم کو اپنے بچوں میں عام نہیں کیا۔ اسلام کی تعلیم کو چھوڑ کر کے ہم گمراہ ہیں، سب سے بڑی یہی ہماری ذلت کا سبب ہے۔ لیکن پھر بھی مصیبت کے وقت رجوع کرنا اللہ کے یہاں، یہی اللہ کے بندوں کا سیوا ہے۔ ہم یہ کہیں گے اپنے بھائیوں سے، دعا کریں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جس چیز کی طاقت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اور اپنے نوجوانوں کو سنبھالیں۔ یقیناً جو بات ہمارے شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ نے کہی ہے، وہ ہم ہمیشہ اسی کی ترویج اور اسی کی دعوت دیتے ہیں بیٹھ کر کے، کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ پیارے رسول کا اسوہ استعمال کریں۔ وقت تو نہیں ہے اب نا، ختم ہو گیا وقت، اور پیارے رسول کا اسوہ استعمال کریں۔ دیکھیے مکے کی زندگی میں کس قدر ستائے گئے، صحابہ قتل کر دیے گئے، پیارے رسول کی شہادت کا پروگرام بنا لیا گیا، اور جو بچے کہتے ہیں یا جو قومیں یا کچھ ایسی تحریکیں، تحریک کا بدنام لفظ اسی وجہ سے ہم اس کو چاہتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث کو تحریک نہ کہا جائے، کہ وہ نوجوانوں کو ابھار کر کے ان کو آگ میں جھونک کر کے خود سلامتی کے ساتھ اپنے بچوں کو دور رکھتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کو دیکھا گیا، جہاں بھی اس قسم کی بات آئی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کعبہ کے سائے میں عصر کے وقت تمام صنادید قریش ٹیک لگا کر کے بیٹھتے تھے، دارالندوہ میں بیٹھتے تھے۔ پیارے رسول نے کسی کو نہیں کہا کہ جا کر کے پتھروں سے مار کر کے بھاگا ایک کو قتل کرو دو۔ یہ جو کام ہے یہ اسلام کا کام نہیں ہے۔ پیارے رسول نے صبر کیا، دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی، مدینہ سے چھوڑ کر کے مکے کو چھوڑ کر کے مدینہ جانا پڑا سب کچھ، اور وہاں جب آپ نے پیشکش نہیں کی جنگ کی، جب خطرہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ ہمیں مٹا دینا چاہتے ہیں، تب آپ جنگ کے لیے نکلے۔ بدر میں پہنچے، تھوڑی تعداد تھی، ان کی تعداد 1000 کی تھی۔ ایسے موقع پر پیارے رسول نے بڑی ہی عاجزی کے ساتھ اور دعائیں فرمائیں۔ حضرت ابو بکر کو رحم آ گیا، اللہ کے رسول کفاک مناشدتک لربک، جتنی دعا آپ نے کی اب کافی ہے انشاءاللہ، اور اللہ آپ کی مدد کرے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ بزرگ اٹھیں، اللہ تعالیٰ ہم توفیق دے، اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تہائی رات کے بعد سے اور تہائی رات جب باقی رہ جاتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے اتر کر کے نیچے عرش سے اتر کر کے آسمان پہ آتے ہیں اور ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے یہ بزرگ کم سے کم ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے اس بڑھاپے کی شرم۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، اور ایک کریم ذات جو ہے شرم کرتا ہے۔ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ إِلَىٰ كَرِيمٍ حَاجَةً وَإِذَا، کسی کریم سے اگر تم کوئی شریف انسان سے اگر کوئی ضرورت طلب کرو تو مانگنے کی ضرورت نہیں، جا کر سلام کر لو، بس کافی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے مطلب۔ وَإِذَا طَلَبْتَ إِلَىٰ لَئِيمٍ حَاجَةً فَأَلِحَّ فِي رِفْقٍ وَأَنْتَ مُدِيمُ، کسی ایسے آدمی سے جو نیک نہیں ہے یا بدقسمت ہے، اس سے اگر کچھ طلب کر رہے ہو تو چپکے سے اور تملق کر کے اس سے مانگو۔ اس طرح کیا ہے شیعہ، اس طرح گلہ کیجئے، جب گلہ کیجئے ہنس دیا کیجئے۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم بزرگوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں، اپنے نوجوانوں کو سنبھالیں اور پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔